تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں۔ حضرت عثمان غنی کا تعلق قریش قبیلے کے ایک مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ یہ بنو امیہ کا جو خاندان تھا یہ قریش قبیلے میں بنو ہاشم کے بعد سب سے معزز خاندان تھا، سب سے معزز گھرانہ تھا، اور حضرت عثمان غنی اپنے خاندان کے ایک بہت ہی معزز انسان تھے۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت اور کیریکٹر میں بہت خاص بات یہ تھی کہ جاہلیت کے دور میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، کبھی کسی غلط کام میں ملوث نہیں ہوئے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں برائی عام ہو، جہاں شراب نوشی عام ہو، جہاں بدکاری عام ہو، وہاں اپنے آپ کو ان سارے گناہوں سے اگر کوئی شخص بچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر خاص ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیچرلی قدرتی طور پر حضرت عثمان غنی کو ایسا بنایا تھا، مزاج ان کا ایسا تھا کہ وہ ان برائیوں سے متنفر رہا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر ایمان لائے تو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے جو بہت سارے لوگ اسلام لائے ان میں سے ایک ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی ایمان لائے، بہت زیادہ ان کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑی، بہت زیادہ ان کو سمجھانا نہیں پڑا، بس ایک دو بار حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے توحید کا پیغام رکھا اور انہوں نے اس پیغام پر لبیک کہا۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی میں ایک اور بہت خاص وصف ملتا ہے کہ ان کے اندر شرم و حیا کا پہلو بہت زیادہ تھا، بڑے حیادار تھے۔ آئیے ایک حدیث مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی ران کھلی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، اللہ کے نبی نے ان کو آنے کی اجازت دی اور آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی اجازت دی، وہ بھی آئے، سلام کر کے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ران کھول کر بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ پتہ لگا عثمان غنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو ڈھانپا، سیدھے بیٹھ گئے اور پھر حضرت عثمان کو اندر آنے دیا۔ جب یہ سارے صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، اور حضرت عثمان آئے تو آپ نے اپنی پوزیشن چینج کر دی، آپ نے فوراً اپنی ران کو ڈھانپ لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اس کو سننے لائے، الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، اے عائشہ کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جسے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ عثمان غنی اتنے شرمیلے اور اتنے حیادار اور اتنے باغیرت انسان ہیں کہ فرشتے بھی ان کو دیکھ کر حیا کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم